ہم سب کے بچے مستقبل کے معمار ہیں اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے اور بڑھتے ہوئے جنسی تشدد اور زیادتیوں کے واقعات کو روکنے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بچے اپنے دل کی بات ہم تک کیسے پہنچائیں؟ ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ سے بچانے کے لیے ان کی مینٹلی گروتھ کس طرح کرنی چاہیے؟ بچوں کو حصول تعلیم کے دوران زیر نگرانی رکھنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ بند کمروں میں پڑھائی نہ کرانا، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں معلومات نہ دینا اور انتہائی بھروسے مند یا سگے رشتہ دار کے علاوہ اور کسی کے آسرے پر پک اینڈ ڈراپ بھی بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک باغبان اپنے باغ کی نگہبانی کس طرح کرتا ہے؟ اسے موسم کی سختیوں سے بچاتا ہے، سرسبز و شادابی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، باغ میں لگے نازک پھول اور کلیوں کو مرجھانے سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھاتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی گلستان کو اجاڑنے کی نیت بھی کرے تو باغبان جان توڑ کوشش کر کے گلشن کی حفاظت یقینی بناتا ہے۔ تو جب ایک باغبان اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ جی ہاں، ہم بھی باغبان ہیں اپنے گلستان کے، اور اس میں پھول اور کلیاں ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ یقیناً آپ میری بات کسی حد تک سمجھ رہے ہوں گے کہ دور حاضر یعنی اس پرآشوب اور نفسا نفسی کے دور میں ہمیں اپنے گلشن کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور درندہ صفت انسانوں سے کیسے ان کی حفاظت یقینی بنانا ہے۔ میں اپنی آج کی اس ویڈیو کو کافی اہم سمجھتا ہوں کیونکہ ہم سب کے بچے مستقبل کے معمار ہیں اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے اور بڑھتے ہوئے جنسی تشدد اور زیادتیوں کے واقعات کو روکنے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کس پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے اور کس پر نہیں؟ بچے اپنے دل کی بات ہم تک کیسے پہنچائیں؟ ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ سے بچانے کے لیے ان کی مینٹلی گروتھ کس طرح کرنی چاہیے؟ یہ سب ماہرین کی رائے کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس پر نظر دوڑاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے معصوم بچوں پر کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کو لے کر کئی طرح کے قوانین موجود ہیں، مثلاً بچوں سے مزدوری نہیں کرانی، بچوں کو تعلیم و صحت کی فراہمی ان کا بنیادی حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر قانون پر عمل درآمد کی بات کی جائے یا قانون سے آگاہی کی بات کی جائے تو اس کا ریشو بہت کم ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے اغوا، زیادتی اور قتل کے واقعات میں کمی کے بجائے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ساحل کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر ملک میں بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے 3364 کیسز رپورٹ ہوئے، جس میں سے جنسی زیادتی کے بعد 56 بچوں کا قتل کیا گیا۔ 11 سے 14 سال کے ایج گروپ کے ساتھ زیادتی کے واقعات سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے، جبکہ جنسی درندوں نے کم سن اور شیرخوار بچوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا۔ ساحل کی جانب سے فراہم کردہ ڈیٹا کے علاوہ کئی واقعات ایسے ہیں جنہیں خوف یا بدنامی کے سبب رپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا۔ جنسی زیادتی سے بچاؤ کی تدابیر پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس بات کو بھی تلاش کرنا ضروری ہے کہ کس طرح کے افراد اور کن جگہوں پر بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نامعلوم جگہوں کے علاوہ سب سے زیادہ زیادتی بچوں سے انہی کے گھروں میں کی جا رہی ہے، جس میں ان کے رشتہ دار، پڑوسی، دینی و دنیاوی تعلیم کے استاد ان بچوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کوتاہی ماں باپ کی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات حادثاتی طور پر بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر واقعات میں ماں باپ کی لاپرواہی یا کسی اور پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے۔ اپنا وقت بچانے کے چکر میں ماں باپ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یوں بچہ معاشرتی بھیڑیوں کا شکار بن جاتا ہے۔ اب سب سے اہم پوائنٹ کی جانب آتے ہیں جو بات اسٹوری کے شروع میں ادھوری رہ گئی کہ آخر ہمیں بچوں کو جنسی درندوں سے بچانے کے لیے کس طرح کی گائیڈ لائن اور آگاہی سے آشنا کرنا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ والدین بچوں کو ڈرانے دھمکانے والے رویے کے بجائے
नसीहत आमेज और दोस्ताना रवैया अपनाएं। बच्चों को हौसला दें ताकि वो अपने दिल की बात वालिदैन से करें। अगर बच्चे वालिदैन से खौफ के सबब कोई चीज शेयर नहीं करेंगे तो हैरासमेंट का शिकार हो जाएंगे। बच्चों को हुसूल तालीम के दौरान ज़ेरे निगरानी रखना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। बंद कमरों में पढ़ाई ना कराना, गुड टच और बैड टच के बारे में मालूमात ना देना और इंतहाई भरोसेमंद या सगे रिश्तेदार के अलावा और किसी के आसरे पर पिक एंड ड्रॉप भी बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर अपने गुलिस्तान को उजड़ने से बचाएं। बच्चों को हौसलामंद और बच्चियों को खुद मुख्तारी का एहसास दिलाएं ताकि बच्चे मुआशरे से हिरासा होने के बजाय इनको फेस करने की सलाहियत रखें और दरिंदा सिर्फ लोगों के हिसार से दूर रहें।